ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے، جس نے ہمیں پیدا کرنے کے بعد جانوروں کی طرح چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ہماری رہنمائی کے لیے، ہمیں معلومات دینے کے لیے، ہمیں شریعت اور دین سکھانے کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کا سلسلہ قائم فرمایا، اور کثرت سے درود و سلام ہو ان عظیم انبیاء کرام اور ان عظیم رسولوں میں سب سے آخر میں آنے والے، لیکن شان کے لحاظ سے سب پہ سبقت لے جانے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ محترم رانا اسلم ظہیر صاحب نے جو مجھے موضوع دیا ہے وہ ہے علماء کرام کا احترام اور ان کا ادب۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہ بتایا ہے کہ میرے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو کسی بھی عبادت کا کسی بھی شکل میں حقدار ہو۔ عبادت کا حقدار میں تنہا ہوں، کوئی اور نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا دعویٰ ہے، اور اللہ رب العزت نے اس آیت میں بیان کیا ہے کہ اس دعوے پہ گواہی دینے والے بھی موجود ہیں۔ اللہ نے کہا سب سے پہلے خود میں گواہی دیتا ہوں، کیونکہ اس کائنات کو مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ میں وہ ہوں کہ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اس کائنات کی ایک ایک چیز میرے علم میں ہے، تو میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ میرے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ایک بھی سجدے کا، ایک بھی رکوع کا، ایک بھی حج کا، ایک بھی طواف کا حقدار ہو۔ فرمایا اللہ تعالی نے اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی گواہی دیں گے میرے فرشتے جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور ان کے علاوہ دیگر تمام فرشتے۔ اور فرمایا اللہ نے تیسرے نمبر پہ اس امر کی گواہی کون دیں گے؟ انسانوں میں سے وہ لوگ جن کو میں نے علم دیا ہے۔ اندازہ کیجئے علماء کرام کا مقام کتنا بلند و بالا ہے۔ اللہ نے اپنے معاملے میں گواہی دینے کے لیے جن کا انتخاب کیا وہ فرشتوں کے بعد کون ہیں؟ انسانوں میں سے وہ عظیم لوگ جو علم کے ساتھ متصف ہیں، جن کو اللہ نے علم کی دولت دے رکھی ہے۔ یہ وہ عظیم لوگ ہیں جن کا اللہ نے نام لیا ہے اس معاملے میں گواہی دینے کے لیے۔ اس سے آپ ان لوگوں کی عظمت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ اسی لیے امام قرطبی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آیت زبردست دلیل ہے اس بات کی کہ علم کا مقام بہت ہی اونچا ہے اور علماء کا مقام بہت ہی بلند و بالا ہے۔ امام قرطبی کہتے ہیں اگر انسانوں میں علماء کرام کے علاوہ کوئی اور ایسا گروپ ہوتا، کوئی اور ایسا طبقہ ہوتا جن کی شان علماء سے زیادہ بلند و بالا ہوتی، تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرشتوں کے بعد ان کا نام لیتے، علماء کرام کا نام نہ لیتے۔ تو میرے بھائیو، توحید بہت ہی بلند و بالا چیز ہے جس میں گواہی دینے کے لیے اللہ رب العزت نے علماء کرام کا انتخاب کیا ہے۔ علماء کرام کی عظمت کا اندازہ آپ ایک اور آیت سے بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ انسانوں میں سے، میرے بندوں میں سے جو صحیح معنوں میں مجھ سے ڈرنے والے ہیں، جن کے دلوں میں میری عظمت ہے، جو میری صفات کو اور میری اہمیت کو جانتے ہیں، یہ وہ انسان ہیں جن کو میں نے علم دے رکھا ہے۔ یعنی کہ عام انسان اللہ کی عظمت کو نہیں جانتا، عام انسان اللہ کی ذات کی حقیقت کو نہیں جانتا۔ کون اللہ کو صحیح معنوں میں جاننے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں؟ فرمایا وہ جو علماء ہیں، جن کو اللہ نے شریعت کا علم دے رکھا ہے، جن کو اللہ نے قرآن کا علم دے رکھا ہے، جن کو اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کی احادیث کا علم دے رکھا ہے۔ علماء کرام وہ عظیم لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کہتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ،
کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ لوگ جن کو میں نے اپنی شریعت کا علم دیا ہے وہ لوگ جو شریعت کے علم سے ناواقف ہیں، شریعت کے علم سے بے بہرا ہیں، یہ دونوں برابر ہو جائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو علماء کی شان دیکھیے کتنی بلند و بالا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ برابر نہیں ہو سکتے، اور ہم علماء کو انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اندازہ کیجئے اللہ ان کی شان کن کن الفاظ کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، اور ہم علماء کرام کو کیسے مخاطب کرتے ہیں، کس انداز سے ان سے گفتگو کرتے ہیں، اور کئی دفعہ ہم ان کی توہین کر رہے ہوتے ہیں، ان کی بے عزتی کر رہے ہوتے ہیں، اور پوری مسجد میں کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ آپ 1 منٹ لیٹ کیوں آئے ہیں؟ یہ آپ نے 1 دن چھٹی کیوں کی ہے؟ عام سا جاہل آدمی صرف یہ ہے کہ اس کے پاس مال ہے، وہ عالم دین کی سب کے سامنے بے عزتی کر رہا ہو۔ میرے بھائیوں، ان لوگوں کی عظمت کا احساس اپنے دلوں میں پیدا کریں اور ان آیتوں میں غور کریں۔ ایک اور آیت سنیے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انسانوں میں سے درجات میں ان کو دوں گا، بلندی، رفعت، ترقی، اعلیٰ مقام میں ان کو دوں گا جن کو میں نے ایمان لانے کی توفیق بخشی ہے، جو میرے اوپر ایمان لاتے ہیں، جو میرے فرشتوں پہ ایمان لاتے ہیں، جو میری کتابوں پہ ایمان لاتے ہیں، جو آخرت پہ ایمان لاتے ہیں، جو جنت جہنم دیکھے بغیر اس پہ ایمان لاتے ہیں، جو عذاب قبر پہ ایمان لاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں درجات دوں گا، مقام دوں گا، شان دوں گا۔ اور ایمان لانے والوں میں سے خصوصی طور پہ فرمایا میں ان کو شان دوں گا جن کو میں نے علم دے رکھا ہے۔ علماء کرام کی شان نہایت ہی بلند و بالا ہے، اور جو علماء کرام کو وہ مقام و مرتبہ دے گا جو قرآن نے بیان کیا ہے، وہ علماء پہ احسان نہیں کرے گا، وہ اپنے اوپر احسان کرے گا۔ وہ ان آیتوں پہ عمل کرے گا، اسے اللہ سے اجر و ثواب ملے گا۔ وہ ان آیتوں پہ عمل کرے گا، وہ اللہ کی محبت حاصل کرے گا۔ آپ کسی عالم دین سے محبت کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، اس کا ادب کرتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں، یہ اس پہ احسان نہیں ہے، یہ آپ کا اپنے اوپر احسان ہے۔ علماء کی جیسے شان قرآن پاک میں بیان ہوئی ہے، ایسے ہی ان کی شان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں بھی بیان ہوئی ہے۔ 1-2 حدیثیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ امام ابو داؤد اور ترمذی دونوں روایت کرتے ہیں جناب ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور جناب ابو درداء نے یہ حدیث اس موقع پہ بیان کی تھی جب ایک آدمی ان سے ملنے کے لیے دمشق پہنچا۔ کہاں پہنچا جی؟ دمشق۔ اور آیا کہاں سے؟ مدینہ منورہ سے۔ مدینہ منورہ سے نکل کر دمشق پہنچا۔ کتنے دنوں کا سفر ہے جی؟ یار کو اندازہ تو ہونا چاہیے نا۔ اسراء و معراج کا آپ سنتے ہیں نا واقعہ، تو علماء کرام کیا بیان کرتے ہیں وہ سفر کتنے دنوں کا تھا حقیقت میں؟ جو اللہ کے رسول نے رات کے تھوڑے سے حصے میں کر لیا تھا، وہ سفر ویسے کتنے دنوں کا تھا؟ تو بہرحال کم از کم 1 مہینے کا سفر ہے۔ 1 مہینے کا سفر کر کے ایک آدمی دمشق پہنچا ہے جناب ابو درداء سے ملنے کے لیے، اور جب ملاقات ہوئی کہا میں آپ سے ملنے کے لیے مدینہ سے آیا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر سے آ رہا ہوں۔ کہا کس لیے آئے ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہاں تمہارے رشتہ دار رہتے ہیں ان سے ملنے کے لیے آئے ہو؟ کہا نہیں، صرف آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں، آپ سے ایک حدیث لینے کے لیے آیا ہوں۔ کہا دیکھ لینا کہیں ایسا نہ ہو کہ کاروبار کے لیے آئے ہو، تجارت کے لیے آئے ہو، اور ساتھ کہا ہو کہ ابو درداء سے حدیث بھی لے لیتا ہوں۔ کہا نہیں، صرف ایک حدیث لینے کے لیے آیا ہوں۔ کہا اگر ایک حدیث لینے کے لیے اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہو تو پھر مجھ سے ایک اور حدیث سن لو جس میں شان بیان ہوئی ہے اس عمل کی جو عمل تم نے کیا ہے۔ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو علم لینے کے لیے نکلتا ہے،
درس حدیث سننے کے لیے نکلتا ہے، درس قرآن لینے کے لیے نکلتا ہے، گھر سے مسجد میں جاتا ہے تاکہ ترجمہ قرآن کی کلاس میں بیٹھ سکوں، گھر سے نکلتا ہے اس لیے کہ مسجد میں تلاوت سکھانے کے لیے کلاس لگی ہوئی ہے اس میں بیٹھ سکوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کا علم دیا جا رہا ہے وہاں شریک ہو سکوں، اس لیے جو نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے علم کے لیے نکلنے کی وجہ سے جنت کی راہیں اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ جی ہاں، جنت کی راہ آسان ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں گے ہمارے ساتھ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو صبح و شام ہم سمجھاتے ہیں لیکن وہ نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، صبح و شام ہم سمجھاتے ہیں رمضان کے روزے رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور آپ ہیں کہ ماشاءاللہ 30 سال سے رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، مسلسل 5 وقت کی نماز آپ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اللہ کی توفیق ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ وہ چیز ہے جو حدیث میں بیان ہوئی ہے کہ اللہ ایسے آدمی کے لیے جنت کی راہیں آسان کر دیتے ہیں۔ وہ درس حدیث کے لیے آتا ہے، درس قرآن کے لیے آتا ہے، سوچتا ہے کہ اب میں نے تہجد شروع کر دینی ہے، شرمندہ ہو کر واپس جاتا ہے، سوچتا ہے کہ آئندہ سے میں نے چاش کی نماز پڑھا کرنی ہے۔ وہ درس حدیث کے لیے آتا ہے، عزم کرتا ہے کہ آئندہ میں نے ہر مہینے کسی نہ کسی مسجد میں چندہ ڈالنا ہے۔ یہ جنت کی راہیں آسان ہو رہی ہیں، دل میں دین کی محبت داخل ہو رہی ہے۔ اور فرمایا ابو درداء نے کہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی حدیث میں کہ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ، کہ اللہ رب العزت اپنے عظیم فرشتوں کو طالب علم کے لیے مسخر کر دیتے ہیں کہ میرا طالب علم جا رہا ہے، فرشتے اس کی خاطر اپنے پر جھکا دیتے ہیں۔ کیوں؟ کس لیے؟ اس میں خاص بات کیا ہے؟ کیوں جی؟ خاص بات کیا اس میں؟ توجہ چاہتا ہوں آپ کی طرح، جی خاص بات کیا ہے؟ کیوں فرشتے پر جھکا دیتے ہیں؟ فرمایا رضا بما یصنع، فرشتوں کو بھی خوشی ہو رہی ہوتی ہے کہ کتنے عظیم کام کے لیے جا رہا ہے، قرآن سیکھنے کے لیے جا رہا ہے، قرآن کی تفسیر سیکھنے کے لیے جا رہا ہے، نبی علیہ السلام کی احادیث سیکھنے کے لیے جا رہا ہے، کسی درس حدیث میں، کسی درس قرآن میں، کسی درس توحید میں شریک ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ، فرمایا جو علم کی دولت سے آراستہ و پیراستہ ہے اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اس کے لیے اللہ کی بے شمار مخلوقات دعائے مغفرت کرتی رہتی ہے۔ آپ تو کہتے ہیں نا کہ یہ ہے تو مولوی لیکن اس کے کرتوت اچھے نہیں ہیں، ہے تو مولوی لیکن فلاں گناہ کرتا ہے۔ یہ حدیث سنیے، نبی الاسلام کیا فرما رہے ہیں کہ عالم دین کے لیے بے شمار مخلوقات صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کر صبح تک دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ یہ چیز آپ بھول جاتی ہیں۔ عالم دین ہے، توحید و سنت کی نعمت اس کے پاس ہے، فرائض پہ عمل کرتا ہے، کبیرہ گناہوں سے دور رہتا ہے، بطور بشر چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں اور آپ ان کے کیڑے نکالتے رہتے ہیں، ان کی غیبتیں کرتے رہتے ہیں اور یہ حدیث بھول جاتے ہیں کہ اگرچہ وہ گناہ کرتا ہے دوسری طرف اللہ کی بے شمار مخلوقات اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں، اس کے لیے استغفار کرتی ہیں کہ یا اللہ اس کو معاف کر دے، یا اللہ اس کو معاف کر دے، اس کے گناہ جڑ رہے ہیں اور آپ گناہ کما رہے ہیں۔ عالم دین کی شان دیکھیے۔ اور میرے بھائیو ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو عام طور پہ مصیبتیں آتی ہیں کیوں آتی ہیں؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، فرمایا تمہارے اوپر جو بھی مصیبت آتی ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، اور عالم دین خوش نصیب ہے، اس سے اگر گناہ ہوتے ہیں تو اس کے لیے استغفار بھی ہو رہا ہے۔ فرمایا استغفار کرنے والی مخلوقات کون کون سی ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اندازہ کیجئے کہ پانی میں موجود مچھلیاں بھی اس کے لیے استغفار کر رہی ہیں۔ ہاں جی، علماء سے محبت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ ان کا ادب کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ جن کے لیے اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا دی، مچھلیوں کی ڈیوٹیاں لگا دی، چیونٹیوں کی ڈیوٹیاں لگا دی کہ میرے اس بندے کے لیے استغفار کرو۔
فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر الکواکب، کہ اگر عالم دین کی شان جاننا چاہتے ہو، اس کا مقام جاننا چاہتے ہو، تو سن لو کہ عالم دین عام عبادت گزار سے ایسے ہی افضل ہے جیسے چاند باقی ستاروں سے افضل ہے۔ یعنی کہ ایک طرف عالم دین ہے، سنیے ذرا دھیان سے، ایک طرف عالم دین ہے لیکن توحید والا، شرک و بدعات سے دور رہنے والا، کبیرہ گناہوں سے دور رہنے والا، واجبات پہ عمل کرنے والا، 5 وقت کی نمازیں پڑھنے والا، روزے رکھنے والا، اور دوسری طرف مسجد کا ایک نمازی ہے جو فرائض پہ عمل کرتا ہے، کبیرہ گناہوں سے دور رہتا ہے، لیکن وہ تہجد کا بھی اہتمام کرتا ہے، چاش کی نماز بھی پڑھتا ہے، سارا دن اس کا مسجد میں گزرتا ہے، اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، سبحان اللہ پڑھتا رہتا ہے، یعنی کہ نفلی عبادات میں عالم دین سے آگے ہے، لیکن نبی اسلام فرماتے ہیں وہ آگے نہیں ہے۔ لیکن میں اس عالم دین کی بات کر رہا ہوں جو توحید پہ ہے، جو بدعات سے دور ہے، کبیرہ گناہوں سے دور ہے، واجبات پہ عمل کرتا ہے، لیکن نفلی عبادات میں کسی عبادت گزار سے پیچھے ہے۔ فرمایا یہ حقیقت میں فضیلت کے لحاظ سے، شان کے لحاظ سے اس عام عبادت گزار سے ایسے ہی آگے ہے جیسے 14ویں رات کا چاند ستاروں سے آگے ہے۔ یہ عالم دین کی شان ہے، یہ عالم دین کا میرے بھائیوں مقام و مرتبہ ہے۔ فرمایا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، عالم دین کی ایک اور شان، ایک اور مقام، ایک اور سعادت، ایک اور اعزاز کیا؟ فرمایا یہ انبیاء کرام علیہم السلام کے وارث ہیں۔ آپ وارث ہیں اپنے باپ کے، آپ کا بیٹا وارث ہے آپ کا، لیکن انبیاء علماء کرام کس کے وارث ہیں؟ انبیاء کرام علیہم السلام کے وارث ہیں۔ اور وراثت میں ملے گا کیا؟ فرمایا وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِنَارًا وَلَا دِرْهَمًا، انبیاء کرام وراثت میں دینار چھوڑ کر نہیں گئے، سونے کے سکے چھوڑ کر نہیں گئے، چاندی کے سکے چھوڑ کر نہیں گئے، جائیداد چھوڑ کر نہیں گئے، پراپرٹی چھوڑ کر نہیں گئے، وہ وراثت میں کیا چھوڑ کے گئے؟ علم، قرآن کا علم، احادیث کا علم۔ اب میری اور آپ کی مرضی ہے کہ اپنی اپنی ہمت کے مطابق نبی علیہ السلام کے وارث بن جائیں۔ جو 10 حدیثیں لے گا وہ 10 حدیثوں کے مطابق آپ کا وارث ہے، جو 100 حدیثیں آپ کی سیکھے گا وہ 100 حدیثوں کے مطابق آپ کا وارث ہے، جو 20 پارے حفظ کر چکا ہے وہ اسی لحاظ سے آپ کا وارث ہے، جو 30 پارے حفظ کر چکا ہے وہ 30 پاروں کے لحاظ سے آپ کا وارث ہے۔ نبوت کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیے آپ نے یہ وراثت کتنی حاصل کی ہے۔ دنیاوی وراثت کے لیے تو ہم مقدمے بھی لڑتے ہیں، کچہریوں میں جاتے ہیں، عدالتوں میں جاتے ہیں، وکیل کرتے ہیں، اور یہاں ایسا کچھ نہیں کرنا پڑے گا۔ اور وارث کس کے بنیں گے؟ انبیاء کرام علیہم السلام کے۔ میرے بھائیو ایک اور حدیث جسے امام ترمذی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس میں نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ ذرا دھیان سے سنیے۔ آپ فرما رہے ہیں فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم۔ اللہ اکبر، اللہ۔ کیوں جی؟ میں یا آپ، ہمارا نبی علیہ السلام سے کیا مقابلہ ہے شان کے لحاظ سے؟ کوئی مقابلہ ہے؟ آسمان و زمین جتنا یا اس سے بھی کہیں زیادہ فرق ہے۔ اور نبی اسلام کیا فرما رہے ہیں؟ سن لیجئے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ عالم دین، قرآن کا مفسر، نبی علیہ السلام کی حدیث کا علم رکھنے والا، سادہ عبادت گزار سے ایسے ہی افضل ہے، مقام اور شان کے لحاظ سے اس سے ایسے ہی آگے ہے جیسے میں تم میں سے جو سب سے ادنا، سب سے ہلکا مسلمان ہے، جیسے میں اس سے افضل ہوں۔ عالم دین، اور آپ اس کو پیچھے کرتے رہتے ہیں ہر جگہ۔ آپ اس کو انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس سے کوئی غلطی ہو جائے، بشر ہے، انسان ہے، اس سے غلطیاں ہوں گی،
آپ اس کو بدنام کرتے ہیں، حالانکہ وہی غلطی آپ کے گھر میں بھی ہوتی ہے، آپ کے رشتہ داروں سے بھی وہی غلطیاں ہوتی ہیں، آپ کے محلے داروں سے بھی وہی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن عالم دین سے ہو جائے تو آپ اتنا پروپیگنڈا کرتے ہیں، میڈیا تک معاملہ لے جاتے ہیں، تھانوں تک لے جاتے ہیں، جس سے عالم دین بدنام ہوتا ہے، اور اس کے بدنام ہونے کی وجہ سے آپ کی اولاد کے دل میں علماء کی نفرت بیٹھ جاتی ہے۔ آپ کو سب سے پہلے اس کا نقصان ہوتا ہے، کیونکہ آپ کی اولاد علماء سے متنفر ہو جاتی ہے، پھر علماء کے پاس وہ بیٹھتے نہیں ہیں، ان سے سیکھتے نہیں ہیں، مساجد کا رخ نہیں کرتے، تو اس کا نقصان سب سے پہلے آپ کو ہوتا ہے۔ عالم دین کی توہین کرنے کا نقصان سب سے پہلے آپ کو ہوتا ہے، آپ کے گھر کو ہوتا ہے، آپ کی فیملی کو ہوتا ہے، آپ کے دوستوں کو ہوتا ہے، دوسرے لوگوں کو بعد میں ہوتا ہے۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارضین لیصلون علی معلم الناس الخیر۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک میں آیت آتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ خود صلاۃ بھیجتا ہے کس پہ؟ نبی علیہ السلام پہ۔ اور یہ حدیث بھی سن لیں کہ فرمایا اللہ تعالیٰ اس پہ صلاۃ بھیجتا ہے جو عالم دین ہے، جو لوگوں میں خیر تقسیم کر رہا ہے، جو لوگوں کو قرآن سکھا رہا ہے، جو لوگوں کو قرآن کا ترجمہ پڑھا رہا ہے، جو لوگوں کو قرآن پاک کی تفسیر بتا رہا ہے، جو لوگوں کو قرآن پاک کے احکام و مسائل بتا رہا ہے، اللہ رب العزت اس پہ صلاۃ بھیجتے ہیں۔ اللہ کے صلاۃ بھیجنے کا مطلب کیا ہوتا ہے میرے بھائیوں؟ جی رحمت، جی ہاں یہ بھی کہا گیا ہے، لیکن حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھنے کی شان، مقام، طریقے، اس موضوع پہ جو کتاب لکھی ہے وہاں پہ واضح کیا ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ اپنے بندے پہ، اپنے رسول پہ جو درود بھیجتا ہے، صلوات کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی شان میں مزید اضافہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا ذکر خیر اپنے فرشتوں کے سامنے کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو، عالم دین کی اللہ شان میں اضافہ کر رہا ہے اور آپ اس کی غیبتیں کر رہے ہیں، آپ اس کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ اس کی شان بلند کر رہا ہے۔ اور فرمایا اللہ کے فرشتے بھی اس کے لیے صلات کرتے ہیں۔ فرشتے صلات کریں تو اس کا مطلب کیا ہوگا جی؟ استغفار کرتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ اس کو معاف کر دے، یا اللہ اس کی مغفرت فرما۔ فرمایا بلکہ آسمان والی سب مخلوقات، زمین کی سب مخلوقات اس کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ یہ ہے نتیجہ اللہ کا دین، جب آپ سیکھتے ہیں اس کا نتیجہ نکل رہا ہے۔ جب آپ اللہ کے دین کی طرف آتے ہیں تو یہ کچھ حاصل ہوتا ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ اپنی مشہور و معروف کتاب اعلام الموقعین میں فرماتے ہیں، العلماء ہم بمنزلۃ النجوم فی السماء۔ علماء اس زمین پہ وہی حیثیت رکھتے ہیں جو ستارے آسمانوں پہ حیثیت رکھتے ہیں۔ ستاروں سے رہنمائی ملتی کہ نہیں ملتی؟ اب تو موبائل آ گئے ہیں، پرانے زمانے میں ستاروں کے ذریعے پتا چلتا تھا رات کے ٹائم کدھر مشرق ہے، کدھر مغرب ہے، کدھر کون سا ملک ہے، کدھر میں نے جانا ہے، کدھر سے میں نے آنا ہے، اور بھی کئی باتیں معلوم ہوتی تھی۔ فرمایا زمین میں علماء کرام ایسے ستارے ہیں جیسے آسمان پہ وہ ستارے ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں جی؟ بھول گئے کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ نہیں کہہ رہا بھائی، کون کہہ رہے ہیں؟ امام ابن القیم۔ کون کہہ رہے ہیں امام؟ بھئی آپ گرمی میں بیٹھے ہیں تو کوئی فائدہ تو ہونا چاہیے نا، آپ دھیان سے سنیں نا۔ امام ابن القیم فرما رہے ہیں اور مزید کہتے ہیں، بہم یہتدی الحیران فی الظلماء۔ یہ جو لوگ شکوک و شبہات میں واقع ہو چکے ہیں دین کے معاملے میں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی جنت کا راستہ کون سا ہے، حیران پریشان پھر رہے ہیں، جانوروں کی طرح پھر رہے ہیں۔ فرمایا ان کو اگر ہدایت ملتی ہے، رہنمائی ملتی ہے تو علماء سے ملتی ہے۔ ہاں جی، لبرل لوگ تو کہتے ہیں مولویوں کو اڑا دو، ان کو گولی مار دو، ملک میں سکون ہو جائے گا۔ لیکن امام ابن قیم رحمہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟
وہ کہہ رہے ہیں وحاجت الناس الیہم اعظم من حاجتہم الی الطعام والشراب. میرے بھائی دھیان سے توجہ سے، امام ابن القیم رحمہ اللہ فرما رہے ہیں، عالم دین ہیں، علماء کے امام ہیں، ان کو پتہ ہے علماء کی قدر کیا ہے. کہتے ہیں لوگوں کو علماء کی ضرورت کھانے پینے سے کہیں زیادہ ہے. تجھے کھانے پینے کی ضرورت رہتی کہ نہیں رہتی؟ صبح کیوں نکلتے ہیں؟ کوئی آفس میں جا رہا ہے، کوئی سکول میں جا رہا ہے، کوئی کالج میں جا رہا ہے، کوئی مزدوری کے لیے جا رہا ہے. سب کا مقصد کیا؟ دنیا مل جائے، کھانا مل جائے. تنخواہ لیں گے، اس سے غلہ خریدیں گے، اس سے گوشت خریدیں گے، اس سے دودھ خریدیں گے. یہ صبح و شام ہماری محنتیں کس کام کے لیے ہیں؟ کھانے پینے کے لیے. ابن القیم رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کھانے پینے سے کیا حاصل ہوگا؟ آپ کی دنیا بن جائے گی. اور علماء سے کیا ہوگا؟ آخرت بن جائے گی، جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے. جو علماء کرام کی توہین کرتے ہیں، ان کی بے عزتی کرتے ہیں، صبح و شام ان کے خلاف لگے رہتے ہیں، وہ سن لیں. امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ جو حکمرانوں کے خلاف بولتا ہے، ان کی توہین کرتا ہے، وہ اپنی دنیا برباد کر لے گا، اور جو علماء کی توہین کرتا ہے وہ اپنی آخرت تباہ و برباد کر لے گا. تو میرے بھائیو، علماء کرام کا مقام آپ نے سنا قرآن کی روشنی میں، نبی علیہ السلام کی احادیث کی روشنی میں. تو اسی لیے قرآن و حدیث میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ ان کی عزت کریں، آپ ان کا ادب کریں، آپ ان کو وہ مقام دیں جو ان کا مقام بنتا ہے. نبی علیہ السلام اس حدیث میں فرماتے ہیں جسے امام ترمذی روایت کرتے ہیں جناب عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ لیس منا من لم یجل کبیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف لعالمنا حقہ. وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کون؟ جو بزرگوں کی عزت نہیں کرتا، جو بڑی عمر کے لوگوں کا احترام نہیں کرتا. فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے. جو بچوں پہ شفقت نہیں کرتا، بچوں سے پیار نہیں کرتا. فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے جس کو علماء کرام کے حقوق معلوم نہیں. حدیث نبی علیہ السلام کی. فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے جو علماء کرام کے حقوق جانتا نہیں. تو یہاں اس حدیث میں 3 لوگوں کے حقوق بیان ہوئے ہیں. کن کے؟ بڑی عمر کے لوگوں کے، بابا جی جن کی داڑھی سفید ہے، چھوٹی عمر کے بچے جن کو ہم دھکے دے کے مسجد سے نکال دیتے ہیں. پہلی صف میں کوئی بچہ کھڑا تو ہو جائے، اس کی خیر نہیں. نبی علیہ السلام کے زمانے میں 7.5 سال کا بچہ کہاں کھڑا ہوتا رہا جی؟ اچھا مصلی امامت پہ کھڑا ہو سکتا ہے، پہلی صف میں کھڑا نہیں ہو سکتا. یہ مجھے سمجھ نہیں آئی آج تک کہ مصلی امامت پہ تو کھڑا ہو سکتا ہے، پہلی صف میں نہیں کھڑا ہو سکتا. اور پھر کیا کرتے ہیں؟ سب بچوں کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیتے ہیں، وہ لڑتے رہتے ہیں، جھگڑتے رہتے ہیں. تو اس حدیث میں 3 لوگوں کے حقوق بیان ہوئے ہیں، بزرگوں کے، بچوں کے، علماء کے. تو گویا کہ اللہ کے رسول ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ فَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍ حَقَّهُ. ان سب کے تمہارے اوپر حقوق ہیں. بزرگوں کے تمہارے اوپر حقوق ہیں، بچوں کے تمہارے اوپر حقوق ہیں، علماء کے تمہارے اوپر حقوق ہیں. ان سب کے حقوق ادا کرو. امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم وحامل القرآن غیر الغالی فی والجافی عنہ واکرام ذی السلطان المقسط. کہ جو اس آدمی کا احترام کرے جس کی داڑھی سفید ہے، وہ دراصل اپنے اللہ کی عظمت بیان کر رہا ہے، وہ اللہ کی تعظیم کر رہا ہے. بابا جی کا احترام کرنا دراصل اللہ کی تعظیم کرنا ہے. بابا جی کا احترام وہی کرے گا جس کے دل میں اللہ کی عظمت ہو. فرمایا وحامل القرآن، صاحب قرآن، جو قرآن کا حافظ، جو قرآن کا عالم، جو قرآن کا مفسر، جو قرآن کی تلاوت کرنے والا، جس کا اوڑھنا بچھونا قرآن ہے، جو اس کی عزت کرے گا، فرمایا وہ اللہ کی تعظیم کرنے والا ہے. ہمارا موضوع کیا جی؟
علماء کرام کے احترام کی حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ صاحب قرآن، حافظ قرآن، قاری قرآن، مفسر قرآن، جو اس کی عزت کرے گا وہ اللہ کی تعظیم کرنے والا ہے۔ فرمایا تیسرے نمبر پہ آپ کا وہ حکمران جو عدل و انصاف سے کام لے، جو اس کی عزت کرے گا وہ بھی اللہ کی تعظیم کر رہا ہے۔ اور میرے بھائیو، ان احادیث کو سننے کے باوجود جو آدمی علماء کرام کی توہین کرے، ان کی بےعزتی کرے، ان کی غیبتیں کرے، ان کے خلاف لوگوں میں پروپیگنڈا کرے، ان کے خلاف نیوز پیپر میں آرٹیکل لکھے، ٹی وی اینکر بن کر علماء کرام کے خلاف بولے، تو اس کو اپنا انجام یاد رکھنا چاہیے۔ حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، کہ جو میرے کسی ولی کو دکھ دیتا ہے، میرے کسی دوست کو تنگ کرتا ہے، یاد رکھے وہ مجھ سے اعلان جنگ کر رہا ہے۔ جب آپ کسی اچھے عالم دین کے خلاف میدان میں آتے ہیں، اس کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، اس کی غیبتیں کرتے ہیں، اس کی بےعزتی کرتے ہیں، تو یہ آپ اس کی بےعزتی نہیں کر رہے، یہ آپ اس سے پنگا نہیں لے رہے، بلکہ آپ اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ کرنے جا رہے ہیں۔ خطیب بغدادی نے لکھا ہے امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف سے کہ اگر اللہ کے ولی علماء کرام نہیں ہیں، دین جاننے والے نہیں ہیں، تو پھر کون اللہ کا ولی ہے؟ میرے بھائی، اللہ کے ولی ہیں جنہوں نے مسجدیں سنبھال لی ہیں، جنہوں نے مدرسے سنبھال لیے ہیں۔ اگر وہ چاہتے تو وہ بھی آپ کی طرح فیکٹریاں سنبھال لیتے، دکانیں سنبھال لیتے، کوئی ریڈی لگا لیتے۔ ریڈی لگاتے لگاتے بڑی دنیا آگے نکل گئی ہے، تو یہ بھی ریڈی لگا سکتے ہیں، لیکن انہوں نے دین کا ایک محاذ، ایک مورچہ سنبھالا ہوا ہے۔ وہ چاہتے ہیں آپ کی اولاد کی تربیت کی جائے، وہ چاہتے ہیں آپ کی اولاد کو قرآن سکھایا جائے، وہ چاہتے ہیں آپ کی اولاد کو نیکی کی راہ پہ لگایا جائے، وہ چاہتے ہیں آپ کی اولاد کو برائی سے روکا جائے۔ اس معاملے میں آپ کا ساتھ دے رہے ہیں اور آپ سے بڑھ کر آپ کا کام کر رہے ہیں۔ میرے بھائی، اگر کسی عالم دین پہ آپ ظلم و زیادتی کرتے ہیں تو وہ ہوا مظلوم، اور مظلوم کی بد دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ عام مظلوم ہو تو حدیث میں کیا آتا ہے کہ مظلوم کے درمیان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ، کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ اور اگر مظلوم عالم دین ہو، مظلوم وہ ہو جو نماز کی دعوت دیتا ہو، مظلوم وہ ہو جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہو، مظلوم وہ ہو جو لوگوں کو اللہ کے قرآن کی طرف بلاتا ہو، مظلوم وہ ہو جو لوگوں کو اللہ کی مسجدوں کی طرف بلاتا ہو، مظلوم وہ ہو جو لوگوں کو روزے رکھنے کی ترغیب دیتا ہو، مظلوم وہ ہو جو لوگوں کو حج کرنے کی دعوت دیتا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی بددعا کیوں نہیں سنیں گے؟ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اسی حدیث قدسی میں کہ اگر کوئی میرے قریب ہونا چاہتا ہے، اگر کوئی میرے قرب کی تلاش میں ہے، تو یاد رکھے اس کے لیے بہترین نسخہ کیا ہے، بہترین طریقہ کیا ہے کہ جو چیزیں میں نے واجب قرار دی ہیں، جن چیزوں کو میں نے فرض قرار دیا ہے، انہیں اپنائے، ان پہ عمل کرے۔ 5 وقت کی فرض نمازیں، رمضان کے 30 فرض روزے، ان کی اہمیت نفلی عبادات کے مقابلے میں زیادہ ہے، پہلے ان کا اہتمام کریں، بعد میں نفلی عبادت کی باری آئے گی۔ فرمایا اگر کوئی میرے قریب ہونا چاہتا ہے تو ان عبادات کا، ان اعمال کا اہتمام کرے جن کو میں نے واجب قرار دیا ہے، اور فرمایا پھر نفلی عبادات کرے، اور نفلی عبادات کے ذریعے میرا بندہ میرے قریب ہوتا رہتا ہے، ہوتا رہتا ہے، ہوتا رہتا ہے، حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ فرمایا جب میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں تو پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ علماء کرام نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے کانوں کو حرام سے بچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی نگاہوں کو حرام چیز کی طرف دیکھنے سے بچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو حرام چیز کو پکڑنے سے بچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے پاؤں کو حرام کی طرف جانے سے بچاتے ہیں۔
اور آخر میں کیا کہا؟ ان سألنی لأعطینہ، اگر یہ میرا بندہ مجھ سے سوال کرے میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ تو اگر اس عالم دین نے جس پہ آپ ظلم کر رہے ہیں، جس کی بے عزتی کرتے ہیں، اگر اللہ سے یہی سوال کر لیا کہ یا اللہ اس بندے سے مجھے نجات دے، تو پھر آپ کا کیا بنے گا؟ کیونکہ حدیث قدسی میں گارنٹی آئی ہے، اگر یہ مجھ سے سوال کرے میں اس کو عطا کرتا ہوں، اگر یہ مجھ سے پناہ مانگے میں اس کو پناہ دیتا ہوں۔ اگر یہ اللہ کی پناہ میں آ گیا تو تمہارا کیا بنے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں، علماء کرام کا احترام کریں، ان کا ادب کریں، اور ان کا احترام کر کے آپ اس حدیث کا حصہ بن جائیں گے جس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، جس میں 3 چیزیں پائی جائیں گی وہ ایمان کی لذت کو، ایمان کی شیرینی کو، ایمان کے لطف کو محسوس کرے گا۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، آپ کو کسی آدمی سے محبت ہو دنیا کے لیے نہیں، معاشرے میں اس کا ایک مقام ہے، اس کی وجاہت ہے، اس وجہ سے نہیں، آپ کو اس سے اس لیے محبت ہو کہ یہ اللہ والا ہے، یہ قرآن کا حافظ ہے، یہ قرآن کا قاری ہے، یہ دین کا عالم ہے، یہ مسجد کا امام ہے، یہ مسجد کا خطیب ہے، اس لیے آپ کو اس سے لگاؤ ہو، اس لیے آپ کو اس سے انس ہو، اس لیے آپ کو اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوں، اس لیے آپ اس کے گھر میں جاتے ہوں، اس لیے آپ اسے اپنے گھر میں بلاتے ہوں۔ فرمایا اگر اس وجہ سے آپ کا اس سے تعلق ہوگا تو آپ ایمان کی لذت کو محسوس کریں گے۔ اور پھر علماء سے محبت کرنے والا اس حدیث کا حصہ بھی بن سکتا ہے جس حدیث میں نبی اسلام فرماتے ہیں 7 طرح کے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کہاں سایہ دے گا؟ اپنے عرش میں سایہ دے گا، اپنے عرش کے نیچے سایہ دے گا۔ ان میں سے ان 7 میں سے فرمایا 2 وہ ہیں جو اللہ کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ تو جب آپ اللہ کی وجہ سے کسی سے محبت کریں گے تو آپ کو روز قیامت عرش کے سائے میں جگہ ملے گی۔ جب میرے بھائی آپ علماء سے تعلق رکھیں گے، ان کے ساتھ تعلق قائم کریں گے دین کی وجہ سے، علم کی وجہ سے، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کی اولاد بھی ان کے ساتھ تعلق قائم کرے گی، اور پھر آپ کی اولاد کی دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ علماء کرام کے ساتھ بیٹھنے کی برکت سے آپ اور آپ کی اولاد بہت سی برائیوں سے بچ جائیں گے، شرک سے بچ جائیں گے، بدعات سے بچ جائیں گے، نشے سے بچ جائیں گے، سگریٹ سے بچ جائیں گے، زناکاری سے بچ جائیں گے، بدکاری سے بچ جائیں گے، کیونکہ صبح و شام ان کے قریب بیٹھنے کی وجہ سے آپ کی مجلس اچھی مجلس ہو۔ ایک عالم دین کے ساتھ بیٹھنا شروع کریں گے، دوسرے عالم دین سے تعلق بن جائے گا، اس عالم دین کے مجلس میں دیگر لوگ جو بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ تعلق بن جائے گا، آپ کی مجلس عمدہ ہو جائے گی، اور پھر آپ اس حدیث کا بھی حصہ بن جائیں گے۔ آخری حدیث بیان کرتا ہوں جس میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اچھے دوست کی مثال برے دوست کی مثال کس کی طرح ہے؟ خوشبو بیچنے والے کی طرح اور لوہار کی طرح۔ اگر خوشبو بیچنے والے کو دوست بنا لیں گے تو فائدہ ہی فائدہ ہے، کوئی نقصان نہیں ہے۔ ممکن ہے آپ کو وقتاً فوقتاً خوشبو ہدیہ کے طور پہ دیتا رہے، یا آپ اس سے خریدتے رہیں، ورنہ اس کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے خوشبو تو آتی رہے گی۔ تو عالم دین کے پاس بیٹھیں گے، آپ کہیں گے مجھے نصیحت کر دو، مجھے قرآن پڑھا دو، مجھے حدیث پڑھا دو، مجھے یہ مسئلہ بتا دو، وہ آپ کو بتاتا رہے گا۔ یا آپ اس سے نہیں کریں گے، مطالبہ نہیں کریں گے، وہ خود ہی آپ کو نصیحت کرتا رہے گا۔ اور اگر آپ کو نہ بھی کرے، آپ جب اس کے قریب بیٹھیں گے، کسی کو فون کر رہا ہوگا، کسی کو مسئلہ بتا رہا ہوگا، یا خود کوئی عمل کر رہا ہوگا، اس کو دیکھ دیکھ کر آپ کی زندگی میں تبدیلی آئے گی، آپ کی زندگی میں خوشبو آ جائے گی، آپ کی زندگی میں بہار آ جائے گی۔ اور اگر آپ نے لوہاروں کو دوست بنا لیا تو کیا ہوگا جی؟ یا تو کپڑے جلیں گے ورنہ دھواں تو آتا ہی رہے۔ اگر آپ کے دوست وہ لوگ ہوئے جو بے نماز ہیں،
اگر آپ کے دوست وہ لوگ ہوئے جو زنا میں واقع ہیں، بدکاری کرنے والے ہیں، جوا کھیلنے والے ہیں، شراب پینے والے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کے کپڑے جلیں گے، ورنہ کم از کم دھواں تو آتا رہے گا۔ وہ برے کام کے لیے جا رہے ہوں گے، آپ خود برائی کا کام نہیں کریں گے، لیکن ان کے سفر میں شریک ہوں گے، ان کی یہ بری باتیں سنیں گے، انکار نہیں کریں گے، گناہ آپ کو ملتا رہے گا۔ شراب خود نہیں پیئیں گے، لیکن آپ ان کو لا کر دیں گے۔ شراب خود نہیں پیئیں گے، آپ ان کو ڈال کر دیں گے۔ تو اس انداز سے آپ ان کے گناہ میں شریک ہوتے رہیں گے۔ تو میرے بھائیو، یہ بڑا اچھا موضوع ہے، اور اس موضوع کی وجہ سے مجھے امید ہے کہ مجھے بھی فائدہ ہوگا، آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ علماء کرام کی عزت کریں، اور یہ یاد رکھیں کہ وہ نبی نہیں ہیں، نبیوں کے وارث ہیں، لیکن نبی تو غلطیاں ان سے ہو سکتی ہیں، ہوتی ہیں۔ چند غلطیوں کی وجہ سے ان کے مقام و مرتبہ کو گرانا اپنے دل سے، لوگوں کے دلوں سے، اپنی اولاد کے دلوں سے، اپنے پڑوسیوں کے دلوں سے، اس کا نقصان عالم دین کو نہیں ہوگا، اس کا نقصان آپ کو ہوگا۔ اگر آپ خیر چاہتے ہیں تو ان کی برائیوں پہ پردہ ڈالیں۔ اگر آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں، عالم دین کو الگ لے جائیں، پیار و محبت سے، اچھے انداز سے، احترام کے ساتھ سمجھائیں۔ لیکن یہ کہ آپ لوگوں کے سامنے ان کی بےزتی کریں، لوگوں کے سامنے ان کی توہین کریں، یہ میرے بھائی آپ کی دشمنی عالم دین سے نہیں ہے، بلکہ اس علم سے ہے، اس دین سے ہے جس کا وہ وارث ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے ولیوں کی، اپنے علماء کی عزت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ان کا احترام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔